دجال جس شے پہ سفر کرے گا اس کے دو کانوں کے درمیان میں 80 ہاتھ یعنی تقریباً 80 گز کا فاصلہ ہوگا. دجال کا جو ظہور ہے وہ قرب قیامت کے قریب ہوگا. ظاہر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ دور ہوگا, اس قدر ایسا دور ہوگا کہ جو جمبو جٹ جہاز ہیں پروبیبلی کہ وہی اس کی سواری ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ دجال ہے. اس میں کچھ ایسی نشانیاں تھیں کہ لوگوں نے یہ ظاہر کرنا, لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ شاید ظاہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شبہ یہ گمان گزرا کہ وہ دجال ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں, عمر بن خطاب اور دوسرے بھی صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالیہ قلعہ مالیہ کے نام کی کوئی جگہ تھی مدینہ میں, وہاں پہ آپ کی ملاقات, آپ جا کے اس سے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس سے مکالمہ بھی ہے جو تاریخوں میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو مانتا ہے, نبی مانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ مجھے نبی مانتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تو دجال ہے, تو دجال نہیں ہے, تو جھوٹا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اس کا سر قلم کرنے کے لیے. اس کا نام تھا صاف بن سیاد, یہ میں بتا دوں آپ کو, اس شخص کا نام تھا صاف بن سیاد یا صاف ابن سیاد. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں, اس کا سر قلم نہیں کرنا. اگر یہ دجال ہے بالفرض محال تو تم اس کو مار نہیں سکو گے, اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو مارنے کا فائدہ نہیں ہے. صاف ابن سیاد کے پاس کچھ شیطانی طاقتیں تھیں, وہ جنات وغیرہ بھی, کوئی جادو منتر وغیرہ بھی اسے سیکھے ہوئے تھے. تو بہرحال بعد میں وہ اسلام لے آیا تھا اور واقعہ ہررا کے موقع پر اس کو وہ فوت ہو گیا تھا اور اس کا جنازہ بھی ہوا. اب جو دوسری جو دجال کے حوالے سے امپورٹنٹ بات ہے جو رسول اللہ کے دور میں ہی پیش آئی, وہ ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ. حضرت تمیم داری کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا. میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا گلمس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جب تمیم داری ایک جزیرے پہ جاتے ہیں اور طوفان آتا ہے, سفر کر رہے ہوتے ہیں, بحری سفر پر ہوتے ہیں, اور جو طوفان میں ان کی کشتی بھٹک جاتی ہے, ان کے ساتھی اور وہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان کی ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے, جساسہ. ایک جساسہ نام کی خدمتگار عورت تھی جو دجال کی خدمت پر مامور تھی, اور ان کا ایک جو ڈائیلاگ ہے وہ دجال کے ساتھ جو ان کا ڈائیلاگ ہوتا ہے بحر طبریہ کے حوالے سے اور بیسان کی کھجوروں کے حوالے سے اور مختلف وہ چیزیں ظاہر ہے آپ نے پڑھی بھی ہوں گی, سنی. میرا مقصد صرف ان چیزوں کی طرف, وہ یہ چٹخارے دار جو خبریں ہیں, یہ چٹخارے لے لے کے جو لوگ بتاتے ہیں یوٹیوب پہ, افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ یہ دجال یا اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفیسائز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ مطلب, اور اچھا مرچ مسالہ لگانے والے جو ہیں اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا, بلکہ ایسے بھی کچھ حضرات ہیں کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ دجال پاکستان کے آئی لینڈ میں ہے, ایک جزیرے میں قید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کو علم ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, اس کا ظہور کب ہوگا, یہ سوائے اللہ کی ذات کے کس کو علم ہے. اور حضرات یہ جو ہمارے جو یوٹیوبرز حضرات بھائی ہیں, انہوں نے تو وہ جگہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دی, پن پوائنٹ کر دی کہ جی وہاں پر ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. دجال ایک یقیناً ایک انسان ہے, وہ اس کا ظہور بھی ہوگا قرب قیامت میں, لیکن کہاں ہے, اللہ نے اس کو کہاں رکھا ہوا ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے, اللہ ہی کو پتا ہے. نشانیاں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بتائی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, حقائق اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ان کی جہاں تک حقیقت ہے ان چیزوں کی, اس کو وہیں تک ہی رہنا چاہیے, نہ کہ آپ جو ہے اپنے چٹخارے دار لوگوں کو غلط گمراہی کی طرف کیوں راغب کرتے ہیں. لوگ اگر کم از کم لوگوں کو آپ صحیح بات نہیں بتا سکتے تو غلط بات بھی مت بتائیے. یہ ہمارا بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ اپنے ویوز لینے کے لیے, یا پتہ نہیں کیوں ہم, یہ تو پھر ہم اس دجالی فتنے کا ہم خود شکار ہیں کہ دجال کا مطلب کیا ہے. دجال کا تو معنی ہی جھوٹ ہے, لغو ہے, برائی ہے.
تو ہم اس کا خود شکار ہوئے ہوئے، نعوذ باللہ ہم اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ایسے حضرات ایسے کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو مانیے، اور سیدھی بات اگر نہیں بتا سکتے تو الٹی بات بھی لوگوں کو مت بتائیے. خیر، اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ تمیم داری جو ہے وہ واپس آتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس شخص سے مل گئے ہیں وہ دجال ہی ہے. تو خیر، یہ جو صاف ابن سیاد تھا، اس نے حج بھی کیا، اور اس کی مکہ میں، اور ظاہر ہے کہ اس کے کچھ نشانیاں اس پہ وہ فٹن ہوتی تھی، لیکن بہرحال وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے وہ بات کہ ان کا جو واقعہ ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صاف ابن سیاد تھا اس کا جو سفر ہے ان کے ساتھ، اور وہ واقعہ آپ کو تاریخوں میں بھی مل جائے گا. مختصر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ خود یہ کہتا ہے صاف ابن سیاد جب وہ مسلمان ہو گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال جو ہے مکہ اور مدینہ میں وہ ٹریول انٹر نہیں ہو سکے گا، جبکہ میری تو پیدائشی مدینہ کی ہے، اور دجال جو ہے وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی نسل نہیں ہوگی آگے بڑھا سکے گا. تو میری تو بچے بھی ہیں، میں شادی شدہ ہوں، اور میں حج بھی کر کے آیا ہوں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں نے مطلب جو مقصد یہ ہے کہ جتنی جو بات ہے اس کو اتنا ہی رہنا چاہیے. اب جو اس کی جو رسول اللہ نے جو اس کی نشانی بتائی ہے، ان میں سے خاص طور پہ جو اس کی ایک آنکھ کانا ہوگا اور ایک جو آنکھ بھی ہوگی وہ جو ہے وہ ایک جیسے انگور کا دانہ اور گوشت کا لوتھڑا اس ٹائپ کا وہ ہوگا، اور اس کی جو ماتھے پر جو ہے وہ کاف، فے اور را، یعنی کے ایف اینڈ آر انگریزی میں اس کو کہیں تو، یعنی کہ کاف، فے اور را اس کے اوپر لکھا ہوگا، یعنی کہ ایبریویشن کافر کا ایبریویشن اس کو کہہ لیجیے آپ، وہ لکھا ہوگا. اب یہ اندازہ کیجیے کہ جب اس طرح میں تھوڑا سا یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے اس پہ تحقیق کر رہا تھا اور یوٹیوب پہ بھی میں نے ویڈیوز دیکھنے کا میرا اتفاق ہوا، تو مجھے افسوس ہوا کہ جب اس کا ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمان خرافات میں کھوتے ہیں تو اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں. اصل کیا ہے کہ اس کا دجال ایک حقیقت ہے، آنا ہے قرب قیامت میں، اور لیکن اس کی تیاری کا رسول اللہ نے جو بتایا ہم اس کی طرف نہیں جاتے. ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی ہے. جو رسول اللہ نے ہمیں جتنا بتا دیا بس اسی طرح رہے نا، ہم مزید اس میں جو ہے وہ کیوں کوریٹ کرتے ہیں؟ جب بتا دیا ہے کہ جتنا ہے اسی تک ہی رہے. تو اب جو جب اس طرح کی پرابلمز ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم حقیقت سے ہٹتے ہیں، اور حقیقت سے ہٹنے کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے، فینٹیسیز میں چل جاتے ہیں. اور جب فینٹیسیز میں جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب طاہر کرامتی جیسا بندہ جو ایک مہدی تھا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو جب حقائق سے جب مسلمان ہٹ گئے اور کمزور ہونا شروع ہوئے، یہ دور فاطمی خلافت کے دور میں، تو وہ 13 سال تک حجر اسود کو مکہ خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر لے جاتا ہے اپنے محل میں، قصر ابیض میں رف کو غالباً اس کا نام یہی تھا، اس میں وہ نصب کرواتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ یہاں کا طواف کرو. کسی مسلمان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ بزور شمشیر اس سے وہ واپس لے لیتا یا اس کو وہ نیچا دکھا سکتے. اس نے قتل عام کیا حاجیوں کا. خیر وہ ایک الگ سٹوری ہے. سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ پھر یہ صرف مسلمانوں میں یہ کیوں مہدی جھوٹے نبی پیدا ہو جاتے ہیں اور مہدی ہونے کے دعوے کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی دجال ہونے کے دعوے مطلب باتیں دجال کے تو خیر کم لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں، لیکن اس طرح کے جو دعوے ہیں دجال کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مار سکیں گے. دجال کو تو کوئی دنیا کی طاقت اور مار ہی نہیں سکتی. اللہ ظاہر ہے اللہ کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیں گے کہ وہی اس کو قتل کریں گے. اب جو یہودی ہیں خاص طور پر دجال کے اوپر ان کا بڑا کام ہوا ہے، کیونکہ یہ دجال کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ، کرائسٹ بمعنی عیسیٰ اور اینٹی بمعنی الٹ، یعنی اس کے مخالف، عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف. اب یہ جو شیطانی قوت ہی ہے ظاہر ہے وہ شیطان ہی ہے. تو اب یہ جو اینٹی کرائسٹ کے لیے یہ جو
یہ جو فری میسنز کی تحریکیں ہیں یا یہودیوں کی دوسری تحریکیں ہیں، یہ جس طرح سے کام کر رہی ہیں، وہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں لائن آف ایکشن کو ہم پہچاننا چاہیے، ہمیں صحیح علم کی طرف جانا چاہیے، لائن آف ایکشن یہ، اور اس کے لیے ہمیں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے صحیح ریسورسز تلاش کرنے چاہیے۔ اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہو، مسلمانوں کا جو نظام معیشت ہے، میرا اسی سے یہی آپ سمجھ لیں گے کہ میں شاید باتوں کو ادھر ادھر گھما رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں کا جو نظام معیشت ہے اس نے خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹری انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اپنے اس طرح کے خاص طور پہ اپنے جو ایک اکنامیکل سسٹم میں، ایک سودی سسٹم میں، انٹرسٹ بیسڈ، ربا بیسڈ سسٹم میں انہوں نے ایسا جکڑ لیا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کی روٹی سے ہی ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہم عام لوگوں کو، تو وہ کہاں پہ ان چیزوں میں وہ ان کی تحقیقات میں پڑیں گے۔ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، آپ کا ذہن پرسکون ہو، تو پھر آپ صحیح تحقیق کی طرف بھی جاتے ہیں، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، اور دجال یہاں پر ہے، وہاں پر ہے، تو پھر اس طرح کی یہ امت خرافات میں کھو گئی، جیسے اقبال نے کہا تھا۔ یہی پھر افسوسناک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہی میں آپ کو یہ مختصر میں نے آپ کو یہ دجال کے اوپر میں نے آپ کو لکھا، سورہ کہف کا آپ پڑھا کیجئے، سورہ دجال کی فتنے سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی سوائے اللہ ہی کی ذات کو علم ہے اس کا، کب نہیں ہے، اصل چیز دیکھنے کی ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے اور ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر کوئی سوال ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں پوچھا کیجیے۔ میں آپ سے بار بار یہی ایک بات کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کا مقصد صرف ایک باٹم لائن بنا دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن، میں ورنہ ٹاپک اتنا یہ وسیع یہ ٹاپکس ہیں کہ ان پہ اگر میں بات کرنا شروع کروں تو بہت لمبا وہ سپین ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو صرف باٹم لائنز چیزوں کی بتا دیتا ہوں۔ کوئی کوشچن ہوا کرے تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں پوچھا کیجیے، مجھے آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔